الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دہے بالکل آواز سادہ ایک سمپل آواز کر دیں بالکل سادہ آواز کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے بس نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دہے اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دہے اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے تے میرے جسم تے میری مرضی ہے میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان دہے او تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں اس نبی کی محفل میں آیا ہے جس کی محفل میں آنے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے بھی آ رہے تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے قبلہ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں اس لیے مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا قربان جائیں آپ کے نام پر آپ کی شان پر آپ کے مقام پر میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو کچھ کھا پی لیا کرو کچھ نفع حاصل کر لیا کرو جھولیوں میں کچھ ڈال لیا کرو جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو نا کچھ کھا پی لیا کرو کچھ نفع حاصل کر لیا کرو صحابہ عرض گزار ہوئے سونیا کیا یہ جنت کے باغات دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی ہاں فرمایا جہاں ذکر خدا ہو رہا ہو جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو جہاں لوگ عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر عظمت مصطفیٰ کے ترانے گنگنا رہے ہوں صحابہ وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں رہتی بلکہ وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے قبلہ صدیاں قبل میرے کریم
اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، صدیوں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے. آج صدیوں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گئے. کسی نے کیا خوب لکھا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک. قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا. گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگوں میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگوں میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو. اے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جو جو چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلے جاؤ. یہ جو نمائش ہے نا، جسے ہم لاہوری نمائش کہتے ہیں، یہ چلتی رہے گی. لوگ پیسے دیتے رہیں گے. آپ لوگوں کی توجہ پیسوں کی طرف نہیں جانی چاہیے. میں تمہیں جو کچھ دینے آیا ہوں وہی کچھ لے لو میاں. بس مختصر وقت کے اندر میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں. جوانوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، آج میں تمہیں 4 نصیحتیں دے کے جاؤں گا. کتنی میاں؟ سارے بولو نا کتنی؟ سب کے سارے بولو کتنی؟ میں خود بھی ماشاءاللہ جوان ہوں اور جوانوں سے مخاطب ہوں. جوانوں، میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والی 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں. کافی دور سے چل کے آیا ہوں. کتنی نصیحتیں دینے آیا ہوں؟ دل کے کانوں سے سننا میاں. جوانوں، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں مقام چاہتے ہو، پھر خدا را سید کی ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اب سونے کی تختی پہ لکھنے والی 4 نصیحتیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اہل سٹیج، اہل مجمع. جوانوں، پہلی نصیحت میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہوں گی، میں ان سے بھی مخاطب. جوانوں، پہلی نصیحت، جوانوں اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، پھر سنو سید کی پہلی نصیحت. جوانوں، اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، خدا را کسی کو نقصان بھی نہ دینا. میاں، کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، خدا را کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈالنا. کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو رسوا کر کے، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے. اس لیے کہ زندگی یہ کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگت نہیں پڑتا. جوانوں، خدا را سنو سید کی دوسری نصیحت. میاں، اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، خدا را بڑے باپ کو بے عزت بھی نہ کرنا. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، میں یہاں چیخ و پکار کرنے نہیں آیا اور نہ ہی تو میں کچھ سرب سویلا خطیب نہیں ہوں. میں یہی کچھ دینے آیا ہوں جو دے رہا ہوں. جوانوں، میاں، اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، نہ کرنا. خدا را بڑے باپ کو بے عزت بھی نہ کرنا، بڑے باپ کو ذلیل بھی نہ کرنا، بڑے
रुसवा भी ना करना। शाह जी अब किस किस का रोना रोया जाए। आज तो मेरी कौम का नौजवान अपने बूढ़े बाप को कहता है, ओ चिट्टी दाढ़ी वाले, तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया, कौन से मुरब्बे बनाए, कौन सी जायदादें बनाई। वो खुदा बख्श मरा था, अपनी औलाद के लिए मुरब्बे छोड़ के गया, जायदादें छोड़ के गया, जमीनें छोड़ के गया, और तूने हमारे लिए क्या कुछ छोड़ा। मैंने कहा ओ नादान, तेरे बूढ़े बाप ने गुर्बत में आके अपने मुंह से निवाला निकाल कर तेरे मुंह में डाला, अपनी रगों से खून निकाल कर तेरी रगों में डाला। हाय, खुद कमजोर होता गया, तुझे ताकतवर बनाता गया, खुद बूढ़ा हो बैठा, तुझे जवान कर दिया। आज जब तू जवान हुआ तो आज तू बातों बातों पे कहता है, ओ चिट्टी दाढ़ी वाले, तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया। तो आगे बूढ़े वालिदैन, गुर्बत के मारे वालिदैन रोकर कहते हैं, बेटे असा क्या है, क्या औकात सडी सडे कोल है, क्या तेको क्या देसू। असा क्या है, क्या औकात सडी सडे कोल है, क्या तेको क्या देसू। असा रोल मलंग, असा आप तू तंग है, गाल सफा तेको क्या देसू। वो सब भूखे प्यासे लोग ही से सकुन्ना असमा तेको क्या देसू। और सडे तसावी शाकिर आपने नहीं, तू आप दे साथ तेको क्या देसू। खुदारा जवानों, शेख सादी कहते हैं, मैं बचपन में ईद की नमाज पढ़ने बाप की उंगल पकड़ के जा रहा था, तो आगे बच्चों के हुजूम में मैंने बाप की उंगल छोड़ी, खेल कूद में मस्त हो गया। मेरी बात की समझ तो आ रही है ना आप लोग। अच्छा, मैं मुल्तान से आया हूं, इतना नहीं थका, आप यहां के लोग बैठे बैठे थक गए हैं। अच्छा, अभी पता चल जाता है जो लोग मुझसे ज्यादा थके बैठे ना, वो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह बोले। सारे थके बैठे है ना। मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को हर मजलूम इंसान दा दुख, जिथे जुल्म दी भापी बल्दी है, मेरे को रोही चोलिस्तान दा दुख, और जिथे कोई इंसाफ दा ना कहनी, मेरे को पूरे पाकिस्तान दा दुख। जेड़े मर गए हैं नो तो मर गए हैं, मेरे को जूंदे कब्रिस्तान दा दुख। अच्छा, शेख सादी कहते हैं, मैं बचपन में ईद की नमाज पढ़ने। अच्छा, इसका मतलब आप लोगों को सराकी भी समझ आती है। अच्छा, चलो। शेख सादी कहते हैं, मैं बचपन में ईद की नमाज पढ़ने बाप की उंगल पकड़ के जा रहा था, तो आगे बच्चे खेल रहे थे, बच्चों के हुजूम में मैंने बाप की उंगल छोड़ी, खेल कूद में मस्त हो गया। अब ये जो जवान अमान मेरे सामने खड़े हैं ना, ये दिल से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कहते बचपन में मैं बाप की उंगल पकड़ के ईद की नमाज पढ़ने जा रहा था, तो अगर बच्चों के हुजूम में मैंने बाप की उंगल छोड़ी, खेल कूद में मस्त हो गया। मैं खेल कूद में मस्त हो गया, मेरा बाप आगे निकल गए, आगे चला गया। जब मैं खेल से फारिग हुआ तो मैंने अपने बाप को ना पाया। खेल से जब फारिग हुआ, मैं बाप को तलाश करने लगा, मेरा बाप कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है। मैं रोने लगा, मैं चीखने लगा, मेरा बाप कहाँ है। हाय, मैं तो तन्हा रह गया, मेरा बाप कहाँ है। मैं तो बाप से जुदा हो गया, मैं तो बाप से अलग हो गया, मैं तन्हा रह गया। हाय, मैं अकेला रह गया, वो मेरा बाप कहाँ है, वो मेरा बाप कहाँ है। कहते हैं इधर से मैं बाप बाप लगा रहा था, उधर से मेरा बाप भी मुझे ढूंढता ढूंढता आ निकला। जवानों, आगे मैं तुम्हें जो जुमला देने वाला हूं, खुदारा दिल के कानों से सुनिएगा। मियां, सोने की तख्ती पे लिखने वाला जुमला दे के जा रहा हूं। कहते इधर से मैं कह रहा था, मैं अकेला रह गया, मैं तन्हा रह गया, मैं रो रहा था, मैं चीख रहा था, मेरा बाप कहाँ है। उधर से मेरा बाप भी मुझे ढूंढता ढूंढता आ निकला। मेरे बाप ने मुझे कहा, ओ सादी, ओ बेटे,
میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری انگل نہیں چھوڑنی، او نادان تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے، جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ تنہا ہی رہ جاتا ہے۔ جوانوں اپنے اپنے ہاتھ تو دکھاؤ، کن کن کے ہاتھ میں بوڑھے باپ کی انگل ہے، کن کن کے ہاتھ میں بوڑھی ماں کی انگل ہے؟ میاں جن جن کے ہاتھوں میں بوڑھے والدین کی انگل ہے وہ ہاتھ قیامت تک سلامت رہیں، اور جن کے ہاتھ میں بوڑھے والدین کی انگل نہیں ہے تو پھر کان کھل کے سن لو میاں، بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے، نہیں ملتا تو باپ جیسا سہارا نہیں ملتا تو ماں جیسی محبت نہیں ملتی۔ تو جوانوں اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں میاں، بڑے باپ کو بے عزت بھی نہ کریں، بڑے باپ کو ذلیل بھی نہ کریں۔ اور تیسری نصیحت جوانوں، خدا را زندگی میں کبھی بھول کر بھی شراب نہ پینا۔ کیا میاں؟ شراب نہ پیتی کر لکھتی میں جی میں انشاءاللہ شراب پیون والا بندہ دنیا وچ بھی ذلیل، آخرت وچ بھی، دنیا وچ بھی رسوا، آخرت وچ بھی۔ میں کو مولا حسین دا او جملہ یاد آ گیا ہا، کسی نے آکھیا نا اے حسین ابن علی جی میں انشاءاللہ لکھتی میں بال جیونی جوڑی جیوی یزید دی بیعت کر گھن، اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں دی جان بھی بچا۔ آپ نے فرمایا اوے کیا آکھے بھی ہی یزید دی بیعت کرن جڑے کتے لڑے دے، وہی دی بیعت کرن جڑا شراباں پیندے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھنوں ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھنوں میرے نانے محمد نے چومیا ہے، ایک کٹا تے سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے۔ قبلہ میں دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھنوں ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھنوں میرے مٹھے محمد نے چومیا ہے، انہاں میرے ہتھنوں میرے نانے نبی نے چومیا ہے۔ اے ہاتھ کٹا تے سکتا مگر شرابی دے ہاتھ اور جی میں انشاءاللہ لکھتی میں تیرے مرشد امام حسین نے بخ برداشت کیتی ہے، شرابی دے ہاتھ نہیں لیتا، یہ میں نہ سے قبلہ نکی میں قبلہ پیاس برداشت کیتی، شرابی دے ہاتھ اپنا تن من دھن قربان کا چھوڑے، شرابی دے ہاتھ نہیں لیتا، ترے ڈیہن دی بخ برداشت کیتی، پانی برداشت، پیاس برداشت، شرابی دے ہاتھ اور لکھتی میں او حسین کرنا لیا، او علی کرنا لیا، او کچھ شرم تک رہا۔ تیرے مرشد امام حسین نے شرابی دے ہاتھ نمنا گوارا نہیں کیتا، تیریاں تیاریاں میں شرابیاں نہ، تیریاں تے رشتہ داریاں میں شرابیاں نہ۔ میں کڑوا جملہ دے کے جا رہا ہوں، بڑا ہی کڑوا تے کڑوی حقیقت۔ جی میں لکھتی میں اے نوجوان اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے، اور اگر نماز دی حالت مر رہے ہو تو مولا حسین دے غلام والی موت مر۔ نمازی بڑھ کے مری، شرابی بن کے نہ مری، کسی دی دھی بہن دی عزت تے دشمن نہ بنی۔ اس ویلے تک مر سے کہنا جب تک انہاں اپنی آنکھاں نال اپنی دھی بہن کو بے عزت تھی نہ دیکھ سے۔ میں جھولی پھیلا کے خیرات منگنا مالک ہر دی دھی بہن دی عزت دی حفاظت فرما جی میں انشاءاللہ ایک قرض ہی آج نہیں تا کل دے کے مری۔ اللہ اکبر، بس کر جی میں انشاءاللہ بس کر۔ ہون دا بابا قبر دو لتاں تھی گئی ہیں، قبر دو ٹنگاں ہو گئی ہیں، چٹی داڑھی ہو گئی ہے،
بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آنا پہ. او بابا جی ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ مسلمان دا مطلب اے نہیں کہ تو جھوٹ بولے. او میاں مسلمان دا مطلب اے نہیں کہ تو دھیاں بھیڑی دا حق مارے. مسلمان دا مطلب اے نہیں کہ تو شراباں پی بھی. ہائے ہائے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلے. اللہ اللہ جوانوں میں ایک اور بھی تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جا رہا ہوں. کبھی نہ بھولنا جوانوں. میں کہنا چاہتا ہوں صاحب نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. زندگی کی باقی دن جو بچے ہیں باقی لمحے تیرے پاس ہیں انہی لمحوں میں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے میاں. اللہ کے ساتھ صلح کر لے. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے. معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے. اے بندے اے نوجوان اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا. میاں اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا. اور لکھتی میں اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. نہ بندے نہ. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے. اس سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا؟ تیسری نصیحت جوانوں نماز کبھی نہ چھوڑنا. نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. شیخ سعدی نے کیا خوبصورت جملہ کہا تھا. کہا جب تو مالک کو سجدہ بھی نہیں کرتا پھر اس کا دیا رزق کیوں کھاتا ہے؟ جب اس کو سجدہ بھی نہیں کرتا. وہ ایک فقیر تھا بزرگ تھا درویش آدمی تھا. اس کے دل کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے 5 لاکھ روپیہ بل مانگ لیا. فقیر تھا درویش تھا متقی پرہیزگار تھا. اس کے دل کا آپریشن ہوا. 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا. 10 دن تک ہسپتال میں پڑا رہا. 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل مانگ لیا. کتنا میاں؟ 5 لاکھ روپیہ بل مانگ لیا. بابا جی نے جیسے ہی 5 لاکھ کی چٹھی دیکھی بل دیکھا تو بابا جی ایک دم زاروں قطار رونے لگے. ایک دم تڑپنے لگے. 5 لاکھ بل ایک دم رونے لگے. ڈاکٹر صاحب دوڑ کر باہر نکلے. بابا جی کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی وہ 5 لاکھ کا بل دیکھ کر بابا جی زاروں قطار رونے لگے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی روئیں مت مجھے لگتا ہے آپ غریب زیادہ ہیں. کوئی بات نہیں تھوڑا بل کم کر دیتے. تھوڑا بل کم کر دیتے. بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو 5 لاکھ ہیں. اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے. یہ 5 لاکھ کیا ہے میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں. اور بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر آپ کے پاس پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے 10 لاکھ دینے کو تیار ہے پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رونے لگے؟ زاروں قطار کیوں تڑپ رہے ہیں جوانوں؟ خدا را اس بابا جی کا جو جواب ہے وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے. جب ڈاکٹر نے کہا بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر 10 لاکھ دینے کو تیار ہیں پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ زاروں قطار کیوں تڑپ رہے ہیں؟ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی. بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار رو اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے. افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر. جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کرے. وہ ایک سجدہ نہ کرے
مالک کا دیا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم ہے. ہم تو 10 روٹیاں کھا جاتے ہیں, شکر کا نام بھی نہیں لے. اللہ. تو جوانوں, پہلی نصیحت, کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا, کسی کو نقصان بھی نہ دینا. دوسری نصیحت, اگر کسی کو ایک پل کے لیے خوشی نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں, نہ دینا. کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈالنا. تیسری نصیحت, جوانوں خدا را نماز کبھی نہ چھوڑنا, کبھی نہ چھوڑنا نماز. اور میری جو چوتھی نصیحت ہے وہ بہت ہی اہم نصیحت ہے. جوانوں خدا را, اگر محلے میں کسی غریب شخص کی مدد نہیں کر سکتے تو نہ کرنا. خدا را, کسی غریب کی غربت پہ مذاق بھی نہ اڑا. یہ میرے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری پھیل گئی. ایک تو ہم مدد نہیں کرتے, دوسرا غریبوں کی غربت پہ مذاق اڑانا ہمارا شیوا بن گیا. غریبوں کی غربت پہ مذاق نہ اڑایا کر میاں, اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا. اللہ اکبر. میں اتنے بڑے سٹیج پہ بیٹھ کے میں بڑے دعوے سے ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا. جوانوں, عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی. قبلہ قیام اس مقام تک نہیں پہنچاتے, رکوع اس مقام تک نہیں پہنچاتے جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام, اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام, رات کے دوسرے پہر چراغ جلا کے نا کچھ لکھ رہے تھے. رات کا دوسرا پہر ہے, چراغ جلا کے آپ کچھ لکھ رہے ہیں. ایک شخص نے دور سے رات کے دوسرے پہر چراغ جلتا دیکھا, دوڑتا ہوا ہے, کون ہے؟ آگے دیکھا اللہ کے نبی کچھ لکھ رہے ہیں. اس شخص نے پوچھا, حضرت خیر تو ہے, کیا لکھ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے پیاروں کا نام لکھ رہا ہوں, اللہ کے پیاروں کے نام لکھ رہا ہوں. اس نے کہا اچھا پھر اللہ کے پیاروں کا نام تو ویسے لکھ رہے ہیں, ساتھ میں کچھ چھوٹا موٹا میرا نام بھی لکھ دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, او میاں تیرے اندر کیا کمال ہے؟ پہلے اپنے اندر کمالات تو بتا, اپنے اندر خوبیاں تو بتا. تیرے اندر کیا خوبیاں ہیں کہ میں اللہ کے پیاروں کی لسٹ میں تیرا نام بھی لکھ ڈالوں؟ اس نے کہا حضرت میں اللہ کا پیارا تو نہیں ہوں, پر خدا کی مخلوق کا خدمتگار ضرور ہوں. آپ اب آگے اس کا کمال ضرور سنیے گا. کہا وہ کیسے؟ کہا حضرت میرا جو پڑوسی ہے نا وہ بہت زیادہ غریب ہے, صبح کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی, شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی, وہ آدھی روٹی بچوں کو کھلا کے سلا دیتا ہے, جبکہ بچوں کی بھوک پوری نہیں ہوتی. تو میں نے اپنی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جب صبح شام کا کھانا اپنے لیے پکاتا ہوں نا تو ایک پراٹھا ان غریب بچوں کے لیے بھی بنا دیتا ہوں. کہ بلا صبح شام میں نے اپنی ایک ڈیوٹی لگا رکھی, جب میں اپنے لیے کھانا تیار کرتا ہوں تو ایک پراٹھا صبح سویرے میں ان بچوں کے لیے, غریب بچوں کے لیے جن کی بھوک آدھی رہ جاتی ہے, ان کے لیے تیار کرتا ہوں. ان کے گھر جاتا ہوں, ان غریب بچوں کو وہ پراٹھا دیتا ہوں تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں, پراٹھا لے کر کھاتے ہیں, مجھے دعائیں بھی دیتے ہیں. حضرت بس یہی چھوٹی سی میری خوبی ہے, یہی کمال ہے. آپ اس طرح کریں, چھوٹا موٹا میرے نام بھی ساتھ میں لکھ ڈالیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میاں یہ کچھ تو نے بڑا کمال تو نہیں کیا کہ غریب کو ایک روٹی دی, اب میں یہ کروں کہ اللہ کے پیاروں کی لسٹ میں تیرا نام لکھ ڈالوں, پر اس طرح کرتا ہوں کہ سائٹ پہ چھوٹا سا نام تیرا لکھ دیتا ہوں. سائٹ پہ چھوٹا سا نام اس خدمتگار کا بھی لکھ دیا. کوہ طور پر چلے گئے, میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ لسٹ بنایا ہے, اللہ جانتا بھی ہے لیکن سننا موسیٰ کی زبان سے چاہتا ہے. لسٹ بنایا میرے پیاروں کی, مالک آپ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ پوری کر دی. یہ دیکھیے تیرے پیاروں کی لسٹ, یہ دیکھیے تیرے فرما برداروں محبوب بندوں کی فہرست. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو نیچے سے چھوٹا سا نام لکھا ہوا یہ کس کا ہے؟ یہ جو چھوٹا سا نام لکھا ہوا نا نیچے, یہ کس کا نام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک نام لکھ رہا تھا, ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا چھوٹا موٹا میرا نام بھی لکھ ڈال. اچھا اس کے اندر کمال کیا ہے؟ مالک اس کے اندر کمال یہ ہے, اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ جب اپنے لیے کھانا بناتا ہے نا, اپنے لیے کھانا تیار کرتا ہے تو اس کے پڑوس میں غریب بچے رہتے ہیں, یہ شخص ان کے لیے بھی ایک پراٹھا تیار کر لے.
ان کی مدد کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کی بھوک کے لیے ایک پراٹھا ان کے لیے بھی تیار کرتا ہے، صبح سویرے جا کر ان غریب بچوں کو پراٹھا دیتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ، اور میرے موسیٰ، اور جو میرا سب سے پیارا بندہ ہے اس کا نام تو نے نیچے لکھا ہوا، جو سب سے بڑا پیارا آدمی ہے، جو میرا محبوب بندہ ہے، جو میری غریبوں کے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتا ہے، جو غریبوں کے دردوں کو اپنے درد سمجھتا ہے، جو غریبوں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھ کر ان کا حل کرتا ہے، اس کا نام تو اتنے بڑے میرے محبوب کا نام تو نے نیچے لکھ رکھا ہے، اور باقیوں کا نام تو نے اوپر لکھ رکھا ہے۔ اس طرح کر اس کو نیچے سے اٹھا کے اوپر کی طرف لے کے، صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ اللہ، ہمارے محلے میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں، اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں، میں گاؤں کا رہائشی ہوں، میرے گاؤں میں ایک رواج ہے، جب ہمارے محلے میں کوئی فوت کی ہو جاتی ہے تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں، روٹی پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا نادانو، اوے مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا، اور روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ آئے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ خدا را جوانو، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، جوانو میاں درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، اور دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، اس لیے کہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی۔ جوانو اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، میاں اہم دن تو وہ دن ہوگا جس دن ہم یہ جان لیں گے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ، تو جوانو تم نے اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر قبلہ پھولوں کا بنا ایک بستر سجایا، کیا صحیح، لذتوں سے بنا ایک بستر سجایا۔ جوانو خدارا، اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا، اس خواہشات سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا، نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، فرمایا ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ اللہ، تو خدا را جوانو، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجائے۔ اور دوسری بات جوان، تمہارے اندر یہ جو تم نے باہر سے زبردستی شیطان کو پکڑ کر یہاں بٹھا دیا ہے نا، اس شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ میاں اس شیطان کو گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا، اس کی عادت تھی کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے، اور یہ بادشاہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا۔ ایک دن اپنا لونڈی جھاڑو دینے والی ملازمہ بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے، اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں، اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کی سیج پہ سونے کا مزہ چکھی لوں، ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ چکھی لوں۔ اب اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے،
चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, सर रखा, आंख लगी, नींद आ गई। इधर से नींद आई, उधर से बादशाह भी आ गया। बादशाह ने देखा है जाती कोड़ के लिए शेरा नाल जफे और 2 टक्के की नुकरानी, 2 टक्के की मुलाजमा बादशाह के फूलों की सेज पे सो गई। इसकी जुर्रत कैसे हुई? बादशाह ने सोटा उठाया, मारने लग गए। अब बादशाह ऊपर से मार रहा था, नीचे ये लोंडी रोती भी है हंसती भी है। बादशाह ऊपर से मार रहा है, नीचे ये लोंडी रोती भी है हंसती भी है, रोती भी है हंसती भी है। बादशाह ने सोटा रखा नीचे, कहा लोंडी तुझे मारेंगे बाद में, पहले ये बता कि तू रोई क्यों है, फिर हंसी क्यों है? रोई क्यों है, हंसी क्यों है? उस लोंडी ने कहा बादशाह रोई इसलिए हूं कि मुझे दर्द हो रही। अच्छा फिर हंसी क्यों है? उसने कहा हंसी इसलिए हूं कि इस वक्त मैं सोच रही हूं कि जो एक लम्हे के लिए फूलों के बिस्तर के ऊपर सोए उसे इतनी सजा मिल रही, और जो सारी जिंदगी फूलों के बिस्तर पे सोता रहे उसे कितनी सजा मिली। तो जवानों, ये जिंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत है। आखिरी बात कह के मैं इजाजत चाहूंगा, वहां की बात सुनकर यहां लगाना, यहां की बात सुनकर वहां लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना, दोनों भाइयों को आपस में जुदा कर देना, ये तुझे जेब नहीं देता। तो हजरत इंसान है, इंसानों वाला काम किया कर। क्या गीबत करना तुझे जेब देता है? क्या चुगली करना तुझे जेब देता है? क्या झूठ बोलना तुझे जेब देता है? तू हजरत इंसान नहीं। अगर हजरत इंसान है तो फिर इंसानों वाला काम किया कर। क्या दूसरों के ऐपों को उछालना, दूसरों का पर्दा फाश करना तुझे जेब देता है? इंसान ने कुएल से पूछा अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। जवानों, आखिरी बात, वाज खत्म, आखिरी सबक, आखिरी नसीहत, वाज खत्म। इंसान ने कुएल से पूछा, इंसान ने कुएल से पूछा अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने समंदर में बहते पानी से पूछा, ओए अगर तू खारा ना होता कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, तली पे रखा, पूछने लगा, ओए अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तू कितना अच्छा होता। तीनों बोल उठे, इंसान अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। आज का इंसान दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन अपने गिरबान में झांक करके नहीं देखता कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है या नहीं, मेरे अंदर भी कोई खामियां है या नहीं। काश कि हमें अपने गिरबान में झांकना नसीब हो जाता, सारे मसले हल हो जाते। तो जवानों, ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत है। इन्हीं लम्हों में कुछ कर लो जवानों, इन्हीं लम्हों में अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत कर लो, इन्हीं लम्हों में अपने बूढ़े वालिदैन की कदर कर लो, इन्हीं लम्हों में अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले। और कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास्त नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया। और कोई भूल गया मकसद आवन दा, ते कोई करके मकसद हल चलिया। इथे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई आज चलिया ते कोई कल चलिया। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे भाइयों ने इतना अच्छा खूबसूरत एहतमाम किया। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी मेरे भाइयों का बहुत भाई कह रहे हैं वालिद साहब की खिदमत के बारे में कोई बयान फरमा, तो मैंने वही आर्ज कर डाली है मियाँ। बहुत खूब जी। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अहम बात, ये भी सबक देने वाली बात, बहुत खूब। अल्लाह, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, हुजूर अगर दुनिया में देखना हो कौन सा शख्स जन्नती है, कौन सा शख्स जहन्नमी है, कैसे पहचान की जाए?
हुजूर अगर दुनिया में देखना हो किस शख्स पे अल्लाह राजी है और किस शख्स पे अल्लाह नाराज है, कैसे पहचान की जाए, तो मेरे करीम नबी ने एक ही जुमले के अंदर जवाब दोहरा दिया, मियाँ महल्ले में देख लेना, दोस्तों में देख लेना, जवानों में देख लेना, जिस शख्स के ऊपर उसके वालिदैन राजी हैं तो समझ लेना इसके ऊपर अल्लाह भी राजी है। और जिस शख्स के ऊपर वालिदैन नाराज हैं तो पक्का यकीन कर लेना इसे अल्लाह को राजी करना चाहिए, इसे वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। बेशक। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों ने बहुत खूबसूरत ये बज़म सजाई, अल्लाह ताला इनकी ये काविश अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। फ़कीराना आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले, आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।